آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سیر کروائیں گے پاکستان کے ایک ایسے شہر کی جو اپنے نام، کام اور مقام کی وجہ سے ایک الگ شناخت رکھتا ہے۔ یہاں پھلوں اور سبزیوں کی طرح سرعام اسلحہ بیچا اور خریدا جاتا ہے۔ جہاں یہ علاقہ پوری دنیا میں اپنے کام کی وجہ سے بدنام ہے، وہیں اس علاقے کے رہنے والے لوگوں کے پاکستان، افغانستان اور کشمیر پر احسان بھی ہیں۔ اسی علاقے کے اسلحہ سازوں کی محنت اور ہنر سے ایک طرف پاکستانی زیر قبضہ کشمیر، جسے آزاد کشمیر کہتے ہیں، اس میں انڈین آرمی اور ڈوگروں کو شکست ہوئی، تو دوسری طرف افغانستان میں انہی کاریگروں کی کاریگری نے سوویت یونین کو شکست سے دوچار کیا۔ ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے ایسے علاقے کی جہاں صرف ہتھوڑوں، ڈیزل سے چلنے والے جنریٹروں اور گولیوں کی آوازیں گونجتی ہیں۔ جی ہاں، جسے پاکستان کی گن ویلی یعنی درہ آدم خیل کہا جاتا ہے۔ درہ آدم خیل ایشیا کی سب سے بڑی گن مارکیٹ ہے۔ یہ پشاور اور کوہاٹ کے درمیان ایک خوبصورت وادی پر مشتمل چھوٹا سا گاؤں ہے۔ پہلے یہ فاٹا کا علاقہ تھا، لیکن 2018 میں اسے KPK میں مرج کر دیا گیا۔ اس علاقے کی کل آبادی 80,000 ہے۔ درہ آدم خیل کی وجہ شہرت اس کی گن مارکیٹ ہے، جہاں کچھ عرصہ پہلے تک 7,000 اسلحہ کی دکانیں تھیں، جو اب کم ہو کر محض 2,000 رہ چکی ہیں۔ یہاں کی 75% آبادی کا ذریعہ معاش ہتھیار بنانے اور بیچنے پر منحصر ہے۔ درہ آدم خیل کے لوگوں کو ہتھیار بناتے ہوئے تقریباً 150 سال ہو گئے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں اس ہنر کو لانے والا برطانوی فوج میں ملازمت کرنے والا ایک میرو نام کا سپاہی تھا۔ یہ رائفل اور کارتوس بنانے کا ہنر جانتا تھا، لہٰذا اس نے مقامی لوگوں کو یہ ہنر سکھایا۔ یہی وجہ ہے کہ سرحد کے علاقے میں درہ آدم خیل کے لوگوں نے ہی برطانیوں کو اپنے بنائے ہوئے ہتھیاروں کے دم پر تگنی کا ناچ نچائے رکھا۔ درہ آدم خیل میں ضروریات زندگی والے سامان کی دکانیں کم اور اسلحہ کی دکانیں زیادہ ہیں۔ صرف 2 کلومیٹر میں پھیلے ہوئے اس بازار میں لوکل اور انٹرنیشنل اسلحہ، جس کی قیمت لاکھوں میں ہے، شوکیس میں چمکتا دکھائی دیتا ہے۔ اسلحہ یہاں کے لوگوں کا زیور ہے۔ پستول اور بندوق گھر میں رکھنا اور گلے میں لٹکانا معمول ہے۔ پاکستان بھر میں اسلحہ رکھنے کے لیے لائسنس درکار ہوتا ہے، مگر درہ آدم خیل میں یہ قانون لاگو نہیں ہوتا۔ پورے کوہاٹ ڈسٹرکٹ میں امیری میں کوئی بھی درہ آدم خیل کے لوگوں کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حالانکہ درہ آدم خیل ایک گاؤں ہے اور کوہاٹ ڈسٹرکٹ، یہ سب پیسہ ان لوگوں نے اسلحہ بیچ کر بنایا ہے۔ یہ لوگ اسلحہ بناتے بھی ہیں، سیل بھی کرتے ہیں اور پورے پاکستان میں ڈیلیوری بھی دیتے ہیں۔ درہ آدم خیل کو عروج اس وقت ملا جب افغانستان پر سوویت یونین نے حملہ کیا۔ سوویت یونین جیسے دیو سے ٹکرانے کے لیے سب سے پہلے اسلحہ درہ آدم خیل سے ہی افغانستان پہنچا۔ اس سے پہلے یہاں سے روایتی ہتھیار ہی تیار کیے جاتے تھے، لیکن جب ان لوگوں کو سوویت یونین کے لائے ہوئے امریکن، فرانسیسی، رشین، جرمن، اسپینش اور چائنیز ویپن افغان مجاہدین نے لا کر دکھائے، تو ان اسلحہ سازوں نے ٹھیک ان ہتھیاروں کو دیکھ کر ان کی کاپیز تیار کر لیں اور راتوں رات مقامی ماڈل نکال لیے، جو کارکردگی کے لحاظ سے اصل سے کم نہ تھے۔ اس کے علاوہ اوجری کیمپ کی تباہی کا سارا لوہا پاکستان نے پٹھانوں کو کباڑ سمجھ کر بیچ دیا۔ یہ کباڑ درہ آدم خیل لایا گیا۔ اس کباڑ سے یہاں کے کاریگروں نے راکٹ لانچر، مائنز اور چھوٹی توپیں بنانے کا کام بھی سیکھ لیا اور یہ چیزیں تیار کر کے بیچنے لگے، جس پر بعد میں دہشت گردی کے پیش نظر حکومت پاکستان نے پابندی لگا دی۔ KPK میں شمولیت کے بعد درہ آدم خیل کی اسلحہ سازی کا کام کافی حد تک کم ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستانی فوج نے چیکنگ بھی سخت کرتی ہے، جس کی وجہ سے یہاں سے باہر لایا گیا اسلحہ پکڑا جاتا ہے۔ اس کے باوجود آج بھی 4 لاکھ کی گن درہ آدم خیل میں 20,000 میں مل جاتی ہے۔ یہاں آج بھی ایک دن میں 400 سے 700 تک کی قسم کا اسلحہ تیار کیا جاتا ہے۔ یہاں کے کاریگر دنیا کی مہنگی سے مہنگی گن کی کاپی کچھ ہی دن میں تیار کر لیتے ہیں۔ اس علاقے کا تیار کردہ اسلحہ قبائلیوں نے موجودہ آزاد کشمیر میں ہندواؤں اور ڈوگروں کے خلاف، افغانستان میں روس اور امریکہ کے خلاف اور پاکستانی طالبان پاکستانی آرمی کے خلاف استعمال کر چکے ہیں۔ 2005 میں طالبان کے خلاف پاکستانی فوجی آپریشن کی وجہ سے درہ آدم خیل کی اسلحہ کی صنعت کو کافی نقصان پہنچا۔ فوج نے اس بازار کو ڈائریکٹ ہٹ تو نہیں کیا، لیکن ارد گرد کی سیکیورٹی اور چیکنگ سخت کر دی، جس کے نتیجے میں اگر یہاں سے کوئی ہتھیار لے کر جاتا ہے تو پکڑا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس علاقے میں غیر ملکیوں کے آنے پر پابندی ہے۔ یہاں ہر ایک کے پاس ہتھیار ہونے کے باوجود آپس میں جھگڑے نہ ہونے کے برابر ہیں۔ یہاں کے لوگ محنتی، ملنسار، مہمان نواز اور محبت کرنے والے ہیں۔ درہ آدم خیل پر انگریزوں نے فلمیں بھی بنائی ہیں۔ درہ آدم خیل میں آفریدی قبیلہ آباد ہے۔ درہ آدم خیل کے مرکزی چوک میں عجب خان آفریدی کا سنگ مرمر سے بنا سٹیچو کھڑا ہے۔ عجب خان آفریدی درہ آدم خیل کا باغیرت اور دلیر ہیرو تھا۔ درہ آدم خیل میں بوائز اور گرلز کے الگ الگ ڈگری کالجز ہیں، جبکہ 20 سے زائد سرکاری اور نجی اسکول ہیں۔ درہ آدم خیل میں ایک یونیورسٹی بھی قائم کی گئی ہے، جس کا نام فاٹا یونیورسٹی ہے۔ درہ آدم خیل میں ایک BHU اور ایک سرکاری ہسپتال بھی ہے، جس کا نام سول ہسپتال زرخم خیل ہے۔
درہ آدم خیل میں اسلحہ کی دکانوں کے عین اوپر ایک لائبریری بھی ہے۔ 2003 میں یہاں کوئلے کی کانیں بھی دریافت ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے مقامی افراد کا ان کے ساتھ بھی روزگار جڑ گیا ہے۔ حکومت پاکستان اب درہ آدم خیل کے اسلحہ سازوں کی رجسٹریشن اور ان کے بنائے گئے اسلحہ پر ٹیکس لگانے کا سوچ رہی ہے۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں کسی نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔